شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات سے قبل اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے کوہ طور پر توریت نازل کرنے کے لیے بلایا، اور جب وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم نے سامری نامی جادوگر کے ساتھ مل کر بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے یہ جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں فرمایا کہ میرا عذاب میں جس پر چاہوں گا اس پر اپنا عذاب نازل کر دوں گا، اور میں جس پر چاہوں گا اپنی رحمتیں اس پر نچھاور کر دوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، اور میں اپنی یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا کہ جو تقوی اختیار کریں گے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، اور جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، اور ان لوگوں پر بھی میں اپنی رحمت لکھ دوں گا کہ جو نبی امی پر ایمان لے کر آئیں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی،
وہ نبی امی کے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ جن کی آمد کا ذکر وہ تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی مذکور ہے، تحریر کر دیا گیا ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی کے جو یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر کہ جو نیکی کا حکم دینے والا ہوگا اور برائیوں سے روکنے والا ہوگا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور پاک وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ کہ جو بھی اس نبی پر ایمان لے کر آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے فرض ہے، روزوں کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، اور عبادات فرض کی گئی ہیں، کچھ سنتیں ہیں، وہ ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، صرف زبانی کلامی ایمان وہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ جو نبی امی کے بارے میں فرمایا گیا کہ فالذین آمنوا بہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، تو ایمان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ زبانی کلامی طور پر بھی ایمان لے کر آئے، وتصدیق بالقلب، دوسرا ایمان کا مطلب کہ اپنے قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ دل کی گہرائی کا مطلب کہ اس کا پورا جسم، اس کے ہر اعضاء، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کے شب و روز اور معاملات، ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور اتباع رسول کہ جسے تمام کی تمام چیزوں پر سب سے اولین ترجیح حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر جاگزی ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے احب الیہ من والدہ، اس کے والدین سے زیادہ محبوب ہی کیوں نہ ہو جاؤں، اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اور تمام کی تمام انسانیت سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، تب اس کے دل کے اندر ایمان وہ تصدیق بالقلب کے ساتھ جاگزی ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، تمہارے اندر سب سے زیادہ کس چیز کی قدر و قیمت ہے، سب سے زیادہ محبت کس چیز سے کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میرا جو جسم ہے، میری جو جان ہے، میں اس سے بھی بہت زیادہ، یعنی اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، توقف کیا، اور پھر فرمایا کہ عمر، جب تک تمہارے دل کے اندر تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت تمہارے دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے، تب تک تمہارا ایمان وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو فالذین آمنوا بہ، جو پہلی بات ارشاد فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبانی بھی ایمان لے کر آئے اور تصدیق بالقلب کے ساتھ، قلب کی گہرائیوں کے ساتھ تمام کی تمام محبتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اولین ترجیح دیتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی گئی، وَعَزَّرُوهُ کہ جو نبی امی کی تعظیم کرے گا فلاح پانے والا، پہلا شخص وہ ہے کہ جو نبی امی پر ایمان لے کر آئے گا، دوسرا شخص کہ جو نبی امی کی تعظیم کرے گا، ان کی عظمت بیان کرے گا۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ میرے اور آپ کے بس میں، ان کی شان ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم وہ بیان کر سکیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں،
آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اپنے ہاتھ دکھاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ابا جان آپ میرے ہاتھوں کو دیکھیے، میں کنویں سے پانی نکالتی ہوں، میں آٹا گوندتی ہوں، میں دیگر کام کرتی ہوں، میرے ہاتھ کے اوپر ددوڑے پڑ گئے ہیں، میرے ہاتھ کی کھال جو ہے وہ اتر رہی ہے۔ دیگر تمام کے تمام لوگ وہ غلاموں کا استعمال کرتے ہیں، کنیزوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں کوئی غلام، کوئی کنیز جس سے میں مدد لے سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی، یہ دنیا کی آسائشیں اور آرائشیں، یہ دنیا کی سہولیات، یہ میرے اور تمہارے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے، تم جس طرح زندگی گزار رہی ہو اسی طرح زندگی گزارو۔ یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ دیگر لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی وہ نبی امی، ان کی عظمت میں اور آپ کیا بیان کریں کہ جو دنیا سے کٹ کر رہنے والے، دنیا کی آرائشوں آسائشوں سے بہت دور رہنے والے، وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو روزہ رکھا کرتے تھے تو صوم وصال رکھا کرتے تھے، ان کی عظمت میں اور آپ کیا بیان کریں۔ صوم وصال کا مطلب کہ صبح سحری کھائی، مغرب کا وقت ہوا، افطار کا موقع ہے لیکن افطار نہیں کی، اگلے دن تک روزے کو جاری رکھا، ایک لقمہ نہ کھایا، ایک پانی کا گھونٹ تک نہ پیا۔ کبھی کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک روزے کی کیفیت میں گزار دیا کرتے تھے، صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صحابہ جب یہ منظر دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے ہیں کہ جس طرح آپ صوم وصال رکھتے ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں تو وہ ہوں کہ جو اپنی راتیں اللہ رب العالمین کے ساتھ گزارتا ہے، عند اللہ، یعنی میری راتیں گزرتی اللہ کے ساتھ گزرتی اور اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، روزے کی کیفیت میں بھی اللہ رب العالمین مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یعنی ان کی شان، ان کی عظمت ہم کیا بیان کریں کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ رہنے والے اور اللہ رب العالمین جنہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَعَزَّرُوهُ، فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنو اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو جس طرح تم ان پر ایمان لے کر آؤ اسی طرح ان کی عظمت بھی بیان کرو، ان کی تعظیم بھی کرو، اور زندگی کے جس گوشے کو بھی آپ دیکھیں، ہر گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہمارے لیے ایک اسوہ، ایک نمونہ موجود ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاکم وقت بھی تھے، اگر کوئی حکومت کے معاملات اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ وہ قاضی القضات بھی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، اسٹیٹ کے ہیڈ بھی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویوں والے بھی تھے یعنی شوہر بھی تھے، جو اولاد والے بھی تھے یعنی باپ بھی تھے، ہر حیثیت سے 5 وقتہ نمازوں کے امام بھی تھے، جمعے کی تقریر کرنے کے لیے وہ خطیب بھی تھے، وہ مربی بھی تھے، وہ مزکی بھی تھے، وہ مرشد بھی تھے، وہ ہدایت پر لوگوں کو گامزن کرنے والے بھی تھے۔ آپ جس طرح سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہے، جو شخص بھی جس حوالے سے بھی رہنمائی لینا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ وَعَزَّرُوهُ، ان کی عظمت بیان کرو، ان کی تعظیم کرو، اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے اوپر ایمان بھی لے کر آؤ۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وَنَصَرُوهُ، کہ مومنو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ وَنَصَرُوهُ، اب مدد کس طرح کی جائے؟ اس صحابہ کرام کے دور کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ رستے سفر میں جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے، وہ کوڑا
گر پڑتا ہے۔ کوئی صحابی آگے بڑھتے ہیں کہ کوڑا اٹھا کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، خود سواری سے نیچے اترتے ہیں، کوڑا اٹھاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے سواری پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اپنی ذاتیات کے حوالے سے کسی سے مدد مانگی ہو، ہرگز یہ واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ آپ کے ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اگر ٹوٹ جائے تو خود اسے سینے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، خود سیتے تھے، کسی اور سے نہیں کہتے تھے کہ اس کو سی کر دو۔ کپڑے نکالتے، اگر کپڑوں کے اوپر پیون لگ جائے تو خود کپڑے سینا شروع کر دیتے، کسی زوجہ مطہرہ سے نہیں کہتے کہ اسے سی کر دو۔ پیاس لگتی خود آگے بڑھ کر پانی لیتے اور پانی پیتے۔ وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، سارے کے سارے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیتی کہ جاؤ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، لیکن خود ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو بھی کہہ دیا کہ ٹھہر جاؤ، جب مجھے ہجرت کا حکم آئے گا تو ہم ساتھ چلیں گے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتظار فرما رہے ہیں کہ کب ہجرت کا حکم آئے گا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، وہ تیاری بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک اونٹنی، دوسری اونٹنی، 2 اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کر رکھی ہیں، کچھ ساز و سامان بھی سفر کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ تیسرے دن دوپہر میں تپتی دھوپ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چادر میں لپٹائے ہوئے، قیلولے کا وقت ہے۔ وہ قیلولے کا وقت عرب کا اس وقت کا طریقہ تھا کہ قیلولے کے وقت کوئی بھی شخص گھر سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا، سارے آرام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر ہجرت کا حکم ہوا، چلو چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، دونوں اونٹنیاں لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی سواری ہے، یہ میری سواری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ جو سواری تم نے میرے لیے تیار کر رکھی ہے، میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں، کتنی قیمت ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہہ پڑتے ہیں، کپکپا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا آپ سے بھی مغایت کروں اور آپ سے بھی میں قیمت وصول کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر میں کبھی بھی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کسی سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتا، تم جب تک مجھ سے قیمت وصول نہ کر لو تب تک میں اس سواری کے اوپر سوار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت دیتے ہیں اور پھر یعنی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہیں دی۔ پھر یہ جو قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَنَصَرُوهُ کہ رسول اللہ کی مدد کرو، یہ مدد کا کیا مطلب ہے؟ مدد کا مطلب دراصل یہ ہے کہ نبوت کا جو مشن ہے، نبوی مشن، وہ 2 طرح کا مشن ہے، ایک ابتدائی مشن ہے اور دوسرا تکمیلی مشن ہے۔ ابتدائی مشن کا مطلب دعوت، تبلیغ، قرآن کو پہنچانے کا کام، یہ نبوت کا ابتدائی مشن ہے۔ اور آپ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں، دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے انبیاء کو ابتدائی مشن دے کر بھیجا، کسی نبی کو تکمیلی مشن دے کر نہیں بھیجا۔ سارے انبیاء ابتدائی مشن یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے آئے، سب نے یہ کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ دعوت تبلیغ کا کام سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا، ان کی سب کی یہ سنت ہے۔ تو نصرو یعنی اللہ کے رسول کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی نبوت کا مشن ہے، دعوت و تبلیغ کا کام، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، وہ مدد کے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ایمان لے کر آئے، نوجوان ہے، ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ دور کسی علاقے سے وہ خوشبو آتی، ایک گلی سے گزرتے تو 3-4 گلیاں وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتی، سب کو پتہ چلتا کہ مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ جسم کے اوپر ایک لباس پہنتے، ایک مرتبہ پہنتے تو دوبارہ وہ لباس نہ پہنا کرتے۔ نوجوان ہے، ایمان لے کر آئے، والد کا انتقال ہوا، چچا نے جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، کہا کہ اس وقت تک جائیداد واپس نہیں کروں گا کہ جب تک تم دوبارہ سے اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ کہا کہ نہیں، مجھے تسلیم نہیں ہے۔ پھر کہا کہ تم اگر اتنے ہی زیادہ غیرت مند ہو تو تمہارے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ لباس بھی اتار دو، یہ بھی تمہارے باپ کا دیا ہوا لباس ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر
وہ لباس اتار کر اپنے چچا کے حوالے کر دیتے. برہنہ، جس طرح مادرزاد کوئی پیدا ہوتا ہے، برہنہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح برہنگی کی کیفیت میں اپنی والدہ کے پاس آتے. والدہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے، پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہوں. اور پھر رسول اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ مدینہ کی طرف ان لوگوں کو دعوت دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، وہ جاتے ہیں. مدینہ کے پہلے مبلغ، اسلام کے پہلے مبلغ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا لباس موجود ہے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. اور اسی لباس کے اندر وہ جنگ احد کے اندر شریک ہوتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں. جب ان کو کفن دینے کا معاملہ آتا ہے، سر ڈھانکے تو پیر کھل جائے، پیر ڈھانکے تو سر کھل جائے. اس کیفیت میں وہ نبوت کا جو پہلا مشن ہے، جو ابتدائی مشن ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام، اس کام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم جنت کے وارث قرار پانا چاہتے ہو. اور دوسرا جو نبوت کا تکمیلی مشن ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. تکمیلی مشن یعنی دین کو غالب کر دینا، دین کو طاقتور اور قوت والا بنا دینا، اور سارے کے سارے ادیان کو دین کے ماتحت کر دینا. یہ نبوت کا تکمیلی مشن ہے، اور یہ کسی اور نبی کو نہیں سونپا گیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیات نازل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ آخر کیا ہے. فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، بالہدی ہدایت کے ساتھ، والدین الحق اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین وہ غالب ہو جائے اور سارے کے سارے ادیان پر اللہ کا دین وہ محیط ہو جائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے اور جو مذہب ہے، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. مذہب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چند رسومات پر عمل کر لے، مثلا نماز پڑھ لی اس نے، یا پھر اپنے مذہب کے حوالے سے اس کی جو چند گنی چنی رسومات ہیں ان پر اس نے عمل کر لیا، یہ مذہب ہے. اس مذہب کا تعلق وہ اقتدار سے نہیں ہے، وہ سیاست سے اور ریاست کے معاملات سے نہیں ہے، وہ دین کے دیگر شعبہ جات سے نہیں ہے. لیکن دین یہ ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے اوپر اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا احاطہ کرنا ممکن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکمیلی مشن تھا نبوت کا، وہ یہی تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کا دین وہ غالب ہو جائے اور سارے کے سارے ادیان وہ مغلوب ہو کر رہے. تو دوسری مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلی مدد کے دعوت کے کام میں ان کی مدد کی جائے، دوسری مدد کہ غلبہ دین کی جد و جہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مدنی زندگی اسی طرح گزاری ہے، اسی دعوت و تبلیغ کے علاوہ ان کاموں کے اندر، دین کے غلبے کے کاموں کے اندر گزاری ہے. اور ایک ایسا نظام عدل اجتماعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیا کہ وہ جو ایک عیسائی ہے، مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، وہ ایک کتاب لکھتا ہے، اور اس کتاب کے اندر اس نے 100 افراد کا ذکر کیا ہے اور ان کی زندگیوں کے اوپر روشنی ڈالی ہے. وہ 100 افراد کے جنہوں نے تاریخ کا دھارا پلٹ کر رکھ دیا، ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے. مائیکل ہارٹ کی وہ کتاب ہے، اور اس نے اس کتاب کے اندر سب سے سر فہرست جس ہستی کو رکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور اس نے کہا ہے تبصرہ کرتے ہوئے کہ میں نے محمد کو، میں عیسائی ہوں لیکن میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر رکھا اور محمد رسول اللہ کو میں نے پہلے نمبر پر رکھا، اس لیے کیونکہ میں نے جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا اور میں نے ان کی ساتھیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چنگیز خان اس دنیا کے اندر آیا، دیگر بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے، وہ جب کوئی علاقہ فتح کرتے، فتوحات بڑھتی چلی جاتی، تو جب وہ اس علاقے سے گزر کر چلے جاتے تو تباہی اور بربادی کے علاوہ وہاں پر کوئی آثار باقی نہیں رہتے. لیکن میں نے محمد کی زندگی کا جب مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جس
جگہ پر بھی گئے، جس علاقوں کو بھی انہوں نے فتح کیا، تو ان علاقوں کے اندر ایک ایسا نظام عدل اجتماعی انہوں نے گامزن کیا اور مرتب کیا کہ جس کی مثال تاریخ انسانیت کے اندر نہیں ملتی. یعنی غیر بھی اس نظام عدل اجتماعی کی گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک کمیونسٹ ہندو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گواہی دیتا ہے. 1920 میں اس نے ہندوستان میں ایک تقریر کی اور اس تقریر کے اندر اس نے یہ بات کہی کہ میں ہندو ہوں، لیکن محمد نامی شخص جو تاریخ کے اندر گزرا ہے، اس نے جو عظیم انقلاب برپا کیا ہے، ایک نظام مرتب کیا ہے، ویسا نظام آج تک تاریخ کے اندر کسی نے بھی مرتب نہیں کیا. اور اس نے بھی تبصرے کرتے ہوئے مختلف وجوہات بیان کیے کہ کیوں محمد نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا. اس نے کہا کہ دیگر جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے وہ کسی خاص خطے کے لیے آئے. مثلا حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم اللہ رب العالمین نے بھیجا تو صرف بنی اسرائیل کی حد تک محدود کیا کہ بنی اسرائیل کو بہتر کرے، ان تک دعوت و تبلیغ کا کام کرے. دیگر انبیاء کسی ایک علاقے کے لیے آئے. ایک وقت میں 70 انبیاء موجود ہوا کرتے تھے، ایک علاقے کے لیے، دوسرے علاقے کے لیے، تیسرے علاقے کے لیے، خاص خطے کے لیے. لیکن محمد کی جو دعوت ہے اس نے یہ تبصرہ کیا، ہندو نے، کمیونسٹ نے، کہ محمد کی جو دعوت ہے، اس کو جو قرآن لے کر آیا ہے، وہ جو تعلیمات لے کر آیا ہے، وہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے وہ کافی اور شافی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے کی ساری انسانیت کے لیے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، بشیر بھی بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا، و نذیرا، اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا. تو اگر فلاح پانا چاہتے ہو، یہ ربیع الاول کا مہینہ، سیرت کا مہینہ، اس میں اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. فالذین آمنوا بہ، زبان سے بھی ایمان اور دل سے بھی ایمان. وعزروہ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی عظمت بیان کرو. ونصروہ، اور ان کی مدد کرو. ان کی مدد نبوت کے ابتدائی مشن کے اندر بھی، یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی، اور اختتامی اور تکمیلی مشن میں بھی، یعنی دین کو قائم اور نافذ کرنے کے کام میں بھی آپ ان کی مدد کریں. آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ دنیا کے ہر کونے کے اوپر غالب ہو کر رہے گا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، رحلت فرما گئے، تو وہ جو دعوت کا دائرہ تھا وہ صرف مکہ، مدینہ اور حجاز کی زمین تک محدود تھا. اس سے آگے وہ دعوت کا دائرہ نہیں بڑھا تھا. وہ آگے چل کر دیگر خلفائے راشدین آئے، فتوحات کا سلسلہ بڑھا، دعوت کا دائرہ آگے بڑھا. یعنی وہ جو دین غالب ہوا تھا وہ ایک عرب کے علاقے کے اندر، وہ جزیرہ نما عرب کے اندر وہ دین غالب ہوا تھا. اس سے آگے بڑھ کر وہ دین نہیں پھیلا تھا. اس کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سونپی ہے کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر دین کو غالب کرنا ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، یہ حدیث اور اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث وہ ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی کسی صورت. آپ نے فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، قریہ قریہ اور بستی بستی کے اندر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، خلافت کا نظام وہ عام نہ ہو جائے. لہذا اس کی جد و جہد کرے. وَنَصَرُوهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے تبلیغ کے کام کے اندر بھی اور اقامت دین کے کام کے اندر بھی. اور چوتھی بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کی جائے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو یہ چاروں کام کریں گے وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، صدق دل سے ایمان لانے کی، اور ان کی تعظیم بیان کرنے کی، ان کی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کرنے کی، اور اقامت دین کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.